فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين صدقت يا رب العالمين خوبصورت انداز میں آیات بچینات پیش فرما رہے ہیں قبلہ قاری صاحب آج کی اس نشست میں خطیب ذیشان چند ہی لمحوں کے بعد سٹیج کی زینت ہوں گے اپنے گلدستے سے وقتاً پھول آپ کی سماعت کے ہمارے جو گلدستہ مجھے ملا ہے اس کے سبھی پھول ایک سے بڑھ کر ایک پھول ہے حضور شاہ نصرانی کے مزار پہ آنے والوں یہ وہ درگاہ ہے کہ جس میں شب و روز رب کی رحمتیں برس رہی ہیں اور اس سے اکبر پہ آپ احباب تشریف فرما ہے تو رب پر جو تیرا نام آتا ہے آقا لب پر جو تیرا نام آتا ہے ایک وہی لمحہ میرے کام آتا ہے لب پر جو تیرا
नाम आता है, एक वही लम्हा मेरे काम आता है कि फर्श पे तेरे नाम का सदका अर्शियों का सलाम आता है। और मेरे सामने जब भी मुश्किल मकाम आता है, मेरे सामने जब भी मुश्किल मकाम आता है, लब्बे प्यारे मोहम्मद का नाम आता है। तारो को चमक नूर नगीने से मिली है। तारो नूर नगीने से मिली है। फूलों को महकन के पसीने से मिली है। सब मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे दर पर मैं आया हूँ शाहे लासान पिया। मेरा तुझ बिन सहारा तेरे दर पर मैं आया हूँ शाहे लासान पिया। मेरा तुझ बिन सहारा नहीं है। तेरे दीदार रुख के इलावा रुख के इलावा कोई दिल में तमन्ना नहीं है। तेरे दर पर मैं आया हूँ शाहे लसानी पिया। मेरा तुझ बिन सहारा तेरे दीदार रुख के इलावा तेरे दीदार रुख के इलावा कोई दिल में तमन्ना नहीं है। मैंने देखे हसीना ने आलम, मैंने देखे हसीना ने आलम। कोई तुझ सा अनोखा नहीं है। जब से देखी है सूरत तुम्हारी, जब से देखी है सूरत तुम्हारी, कोई नजरों में जचता नहीं है। जब से देखी है सूरत तुम्हारी, जब से देखी है सूरत तुम्हारी, कोई नजरों में जचता नहीं
دیدار رخ کے علاوہ کوئی دل میں تمنا نہیں ہے تیرے در پر میں آیا ہوں شاہ لسان پیا میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے خوبصورت آواز میں پیش کر رہے تھے جناب محمد حمزہ صاحب اللہ کریم کے ذوق میں ترقی عروج عطا فرمائے احباب ذمکار آج کی نشست ہفتہ میں جو چل رہی ہے اس میں دو خطیب ذیشان ہیں ایک خطیب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں دوسرے خطیب عالمی شہرت یافتہ خطیب سوشل میڈیا پہ چھا جانے والے خطیب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا خطاب ہوگا ان سے قبل آج کس مذہب کے خوبصورت خطیب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں نعرے کے ساتھ استقبال کرنا ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل مقرر شعلہ بیان جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا علی رضا اویسی صاحب آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائیں گے تو نعرہ بلند کرتے ہیں استقبال کے لیے نعرہ تکبیر اچھی بول میرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیان پور سیدہ شریف جیوے 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 جناب حضرت علامہ مولانا علی رضا اویسی صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال تمامی حضرات درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیری سرداریاں
واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں یا رسول اللہ واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں تیرے رتبیاں تمہیں واریاں تیرے رتبیاں تمہیں واریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو مڑ پاوے چند نو تڑ رب دتیاں تینوں مختاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں اتے پانیاں پتھر چلا پاوے گلاں گونگیاں تو کروا پاوے اتے پانیاں پتھر چلا پاوے گلاں گونگیاں تو کروا پاوے سیتا عرش تے لگ جا پاوے تینوں کیڑیاں دشواریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں تیری ذات دی کیڑا سو جانے تیرا رب جانے یا تو جانے ایک باری دونوں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تیری ذات دی کیڑا سو جانے تیرا رب جانے یا تو جانے تیرے در تے اکلاں جگ دیاں حد بن کے کھلیاں ساریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں دتی شاہی پاک خیال دی ہوے خیر سونے دی آل دی آل رسول دے در تے آیا تو بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ دتی شاہی پاک خیال دی ہوے خیر سونے دی آل دی لجپال لجپال دی انتے کیڑیاں فنکاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں شاکر نو کون سی جاندا تیرے ناں تے موجاں ماندا مینوں عزت ملیاں جیڑیاں تیرے ناں تو ملیاں ساریاں واہ تیری سرداریاں واہ ایک باری ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو سارے واہ تیری سرداریاں واہ تیری سرداریاں سورج نو مڑ پاوے چند نو تڑ رب دتیاں تینوں مختاریاں واہ تیری سرداریاں واہ تیری اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو وحدہ لا شریک ہے درود پاک آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار شافع روز شمار حافظ حافظان شافی شافعان قاسم نمائے ربانی عالم علوم عرفانی حاصل اوصاف کل مرکز دیدار کل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے میں نے تو اس نے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے آج دی یہ پروقار عظیم الشان عرص پاک دی تقریب سعید انعقاد پذیر ہے اور بڑی خوش قسمتی سمجھا گا کہ آج اس محفل پاک دے اندر مجھ بندہ نہ چیز نو بھی گفتگو کرنے دی سعادت حاصل ہو رہی ہے میں شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ ہوش ہدایت منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ پیر سید غلام رسول سرادی صاحب مرکزی سجادہ نشین آستانہ علی پر سجدہ شریف اور بالخصوص خطیب اہل سنت نازش اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ناصر نقشبندی صاحب کہ جنہوں نے ذرہ نمازی فرمائی اور میں نے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ یہ دی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے چونک وچوں دی گزرے نا ایک خطرانی عورت نے نبی پاک کو دیکھیا تے دیکھ کے کہندی ہے معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے سو
سونا نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک نو آکھیا نبی پاک دے دل تے ملال آیا سرکار خانے کعبے دی دیوار میں ٹیک لا کے جلوہ فرما ہو گئے حضور خاموش نے اللہ فرمایا جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ نالے میرا سلام لے جا نالے میرا قرآن لے جا یار میرا دے کہیں دی یہ سونا نہیں یہ نہیں ہاتھ چوکے بول دے سبحان اللہ یار میرا محبوب میرا تے کہیں دی یہ سونا نہیں جہاں میں قرآن ہی نازل کر دینا کائنات والے پتہ لگ دے میرا یار کی گھر سونے رب کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر نالے میرا سلام لے جا نالے میرا قرآن لے جا جبریل نبی پاک دی بارگاہ قرآن لے کے حاضر ہو گئی رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ اللہ کریم نے فرمایا سونیا خبرانی عورت کہہ دیئے تو سونا نہیں نانا سونیا تیرے چہرے دی قسم ہے تیرے چہرے دی قسم ہے جس مکھڑے دیاں قسمہ رب قرآن میں فرماوے وہ کیا نہیں ہو سکتا اللہ کریم نے فرمایا سونیا خبرانی عورت کہہ دیئے تو سونا نہیں نانا میں تے زمین نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا آسمانہ نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے شجر و حجر نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے شمس و قمر نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے حیوانات نباتات نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے پورا نو بنایا تے اپنی مرضی نال بنایا ہے جنت نو سجایا تے اپنی مرضی نال سجایا ہے پر باری جدو سونے حبیب دی آئی ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا ہن جیویں جیویں تو چاہے گا اوویں اوویں تینوں سجائی جاواں گا رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بڑا بڑا جنہیں میرے محبوب دا جی چاہے اسائیوں سے ترائی سجا بناوے محبوب آکھیا اے ہو جائے بڑا مولا میری جان جہانا دی جان جو رے پاوے میں بولا پاوے تو بولے ساڑھے دو مدی ایک زبان رب کائنات نے فرمایا سونیا تیرے چہرے دی قسم ہے حضرت گرامی قدر کٹی شان والا محبوب ہے کٹی عظمت والا محبوب ہے جنیاں قسمہ اللہ قرآن میں فرما دے کسی جگہ تے اللہ پاک نے نبی پاک نے لبانہ ذکر فرمائے اللہ فرماتا انہو اللہ وحی اللہ نے قرآن پاک میں کسی جگہ دے نبی پاک نے ظلفان کا ذکر فرمایا اللہ فرماتا واللیل اذا سجا حضرت گرامی قدر اللہ نے نبی پاک دیا سانا قرآن میں بیان فرمایا نے آؤ ایک پیغام دینا چاہنا آج سے پاک دی تقریب چال والے ہو آؤ ایک پیغام لے کے جایا دے پیار کرنا تے نبی پاک نہ کریا دے محبت کرنی تے نبی پاک نہ کریا دے کہ جنیاں شانہ تے عظمتاں جدے حسن و جمال دے تذکرے رب قرآن میں بیان فرماتا ہے میرا سونا نبی نماز پڑھتا پیا ہے نبی پاک دا چہرہ ہے سمان و لٹھنا ہے رب قرآن پاک میں فرما دے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ قرآن پاک میں کسی جگہ دے نبی پاک بھی شانہ کی بیان فرما دے اللہ فرما دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دیا شانہ تے حسن و جمال دے تذکرے فرمائے نے کسی جگہ تے اللہ نبی پاک دیا شانہ کی بیان فرما دے اللہ فرما دے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
اللہ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دیاں شاناں بیان فرمائیاں نے آؤ پیار کرنا ہے تے نبی پاک نال کرو آجاد رسول نے آستانے تے آئے ہو اسے یہ جماعت علی شاہ صاحب آپ دے اسے باغ دی تقریب وچ آئے ہو اس سبق بھولی چ باغ لے جانا پیار کرنا تے کملی والے نال کریا جے محبت کرنی ہے تے کملی والے نال کریا جے عشق کرنا ہے تے کملی والے نال کریا جے اور جدی شان رب نے سارا قرآن نازل فرمایا اے تیری میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زیرا زبرا زیرا زبرا عشتا متا سب شان تیری بچ آیا پر عملوں کا خبر نہ کائی اتخاصا رب اپنے حبیب کو ایڈا سونا تے منموڑا بڑھایا ہے آؤ میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا میرے تے تو آدھے سونے نبی منموڑے نبی پاک نبی پاک کمال نبی تے با اختیار نبی حضور فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اعلان کر جہاد واسطے اپنی جانہ تلیہ تے راکے تے آ جاؤ حضرت بلال نے اعلان فرمایا جہاد واسطے حضرت ابن جمو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ویچ بیٹھے میں ایک لات تو تھوڑے دے لنگا کے طور پہ معذور نے ایک لات تو تھوڑے دے ایک کارویچ بیٹھے حضرت بلال دی آواز آئی کہ جانا قربان کرن واسطے آ جاؤ اٹھے کاروالی کہیں دیئے بیجا تیرے کو تے نہ تیر چلایا جانا ہے نہ تلوار چلائی جانی ہے بیجا تم میدان جہاد میں کینے جائے گا حضرت کرم قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوان قیاس کے رسول اٹھے کہتے ہیں رامنل بیجا مینو یار دے کھل جاتے لین دے قبول کر لیا تے میرا پار ہو جائے قبول کر لیا تے بیڑا پار ہو جائے حضرت گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دی بارگاہ سے حاضر ہو گئے صحابہ کرام دیا قطاران لگیاں میں میرے نبی پاک دی بارگاہ سے حاضر ہو کے ذکر دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سویا میں بھی جہاد وچ جانا چاہنا ہوا میرے نبی نے لجپال نبی نے فرمایا تیرے کل تے دوڑیا بھی نہیں جانا تیرے کل تلوار بھی نہیں چلائی جانی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری محبت ہے یا رسول اللہ میرا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بازو تو پھڑیا تے صحابہ دیاں قطارہ میں چلے کے آئے نے جس ویلے اینڈ تے پہنچے تے پوچھن لگے نبی پاک دس اے جڑا منڈا سامنے کھلوتا ہے کون ہے حضرت گرامی قدر اکھاں وچ آنسو آ گئے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بڑا پتر ہے تو یا تجھے کو بولو حضرت سبحان اللہ نبی پاک کی بارگاہ چرچ کیتا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا پتر تیرا یا چکے ہیں گھر چلا جاؤ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا عشق ہے میرا پیار ہے میری محبت ہے نبی پاک نے بازو کو کھڑیا تے پھر صحابہ دیا سفج نبی پاک نے فرمایا اے جڑا منڈا سامنے کھڑا ہے دس کون ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نبی پاک نے فرمایا تیرے دو پتر تے آگے نے گھر چلا جا آرام کر عرض کیتی یا رسول اللہ میرا عشق ہے میرا پیار ہے میری محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بازو تو پکڑے ہیں صحابہ دینا صفحہ میں چلے کے آگے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا دس جڑا سامنے منڈا کھلتا ہے کونے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا تیسرا پتر ہے میرا تیسرا پتر ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دن تیرے پتر قربان ہونے واسطے آگے نے گھر چلا جا ہاتھ مان لے اکھاں وچ آنسو آ گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا عشق ہے میرا پیار ہے میری محبت ہے نبی پاک نے پھر بازو تو پھڑیا صحابہ دیاں صفحہ وچ لے کے گئے نے میرے نبی پاک نے فرمایا دس اے جڑا منڈا کھلوتا ہے کون ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے ہاتھ بن لے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا چوتھا پتر
تیرا چوتھا پتر ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے 4 پتر قربان ہونے واسطے آ گئے نے گھر چلا جا اکھا میں آنسو آ گئے عرض کرتا یا رسول اللہ ایک 4 میں 1000 بھی ہونے ایک ایک کر کے تواڈے قدماں تو قربان کری جانا ایک ایک کر کے قربان کر دے دا کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جو بھی تمہاری ہے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ جو ہاتھ بنوے کہ دس سونے جتھے میرے 4 پتر قبول کیتے دے اتھے میں مسکین بھی قبول کر گیا اکھا میں آنسو آ گئے قبول کر رہا ہے یہی گل عارفان دے سلطان بہو دے کلام نال نہ کر لگے ہاتھ اٹھا کے بولا میرا سبحان اللہ اکھاں میں چھ اتھرو آ گئے نبی پاک دی بارگاہ جو ہاتھ بن کے کھڑے اے میں کو جی اے میرا دل قبول کر لے نبی پاک نے فرمایا چل ٹھیک ہے یہ دس کرے گا کی میدان میں جا کے بولے ذرا میدان میں جا کے کرے گا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوحات چہرے والے غلین دیاں زلفاں والے مہاجاگ دے کجل والے علم نصرہ دے سینے والے سونے مدینے والے میرے تیرے سونے نبی منوڑے نبی نجفال نبی باکمال نبی بااختیار نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی بارگاہ چل کر دے یا رسول اللہ میدان وچ لے جانا اگر کوئی تیر توڑنے والا ہوئے گا یا رسول اللہ میں کی ہو جاؤں گا سجے پاس ہو جاوے گا تیکی ہو جاؤں گا کھبے پاس ہو جاوے گا تیکی ہو جاؤں گا یا رسول اللہ خود تیر کھا لواں گا اپنی جان توڑے قدمہ تو قربان کر دیا ایسا محبوب اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے آج اس آستانے تو ای درس ای پیغام اپنی چھوڑیاں چھپا کے لے جاؤ وہ پیار کرنا ہے تے کملی والے نہیں پیار کرنا ہے تے
کملی والے نل کر، محبت کرنی ہے تے کملی والے نل کر، عشق کرنا ہے تے کملی والے نل کر. اور جنہ دنیا تے بھی تیرے نالے قبر میں جائے گا مصطفیٰ تے بھی تشریف لے کے آ جان گے تے میدان محشر میں بھی مصطفیٰ اپنے دامن شفاعت دے اندر اپنی امت کو سمیٹ کے جنت میں داخل ہو جان گے. اور پھر میں گل بتا دیا محمد روٹا گجراتیا کہندے وہ کی کہندے جڑے کہندے سمران گے نال تیرے اجی انہی بازیاں ہاریاں جنہیں رہ نہیں سی سکتے دن راتی اجی انہی ٹولیاں باریاں میں تے جد باغ میں خزانے وال کھولے پرشیٹ کے مار اڈاریاں محمد بوٹیا جھوٹائی پیاری جگرہ کملی والے دیا سچیاں یاریاں. اللہ برگشت دعائے اللہ میری پڑی حاضری قبول فرمائے. بہت خوبصورت انداز ہے خطاب فرمائے علامہ علی رضا اویسی صاحب اللہ کریم ان کے ذوق ترقی میں عطا فرمائے. لجپال توڑ دے نہیں حضور شاہ لسانی کے اس سے پار پہ آنے والوں لجپال پرید توڑ دے نہیں جدی پھر لینا باں انہیں چھوڑ دے نہیں. انتہائی محبت کے ساتھ اس وجہ کے دوسرے قاری حضرات کو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں. کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں. زینت القرہ فخر القرہ قاری الوفات جناب مراد قاری محمد ذیشان عالف صاحب آتے ہیں اور آیات بشنات سے ایک دفعہ پھر ہمارے دلوں کو مزشن فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان اللہ. يا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه
وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر دائیں ہاتھ فضا میں اٹھائیں نعرہ تکبیر اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمدللہ یہ نعرہ رسالت اہل سنت و جماعت کے حصے میں آیا ہے ساری زندگی ابو جہل نے عتبہ نے ابو لہب نے یا رسول اللہ نہیں کہا اٹھ کے استقبال فرمائے مفکر اسلام مجاہد ملت اسلامیہ اصلاحی بیان حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں
تشریف لاتے ہیں دعوت خطاب کے لیے انتہائی ادب کے ساتھ مجاہد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضور قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکات ملانیہ اپنے بیان حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد میری دوستوں بزرگوں بھائیوں آج ہم سب عالم اسلام کے عظیم صوفی ممتاز اور مقتدر بزرگ حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس مقدس کی خوبصورت تقریبات میں حاضر ہیں اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کی پابندی نصیب فرمائے اور مالک کریم ہمیں بزرگان دین کے فیوضات روحانیہ سے مالا مال فرمائے میرے ذمہ ایک مضمون لگایا گیا ہے میں نے دو ایک باتیں اس ضمن میں عرض کرنی ہے میری گفتگو اس طرح کی ہے کہ تفصیل سے کسی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو کسی بھی شخص کو اگر آپ کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو شرط یہ ہے کہ کام نیکی کا ہو پرہیزگاری کا ہو تو اس میں ایک دوسرے کے معامل بننے کا کتاب و سنت نے ہمیں حکم ارشاد کیا یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ ساری زندگی اپنی بساط کے مطابق اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے مطابق یہ لوگوں کے معامل بن کے وقت گزارتے ہیں تعاون سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے اور مالی تعاون کی بنیاد پر ہی آپ اس کی مدد کریں گے بلکہ کسی بندے کو اچھا مشورہ دے دینا بھی ایک بہترین تعاون ہے آپ اگر کبھی غور فرمائیں توجہ کریں تو کوئی آدمی بھٹک رہا ہو بہک رہا ہو اور ذہنی طور پہ الجھ گیا ہو ہماری سوسائٹی میں خودکشی بڑی عام ہے ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا بڑا عام ہے بے صبری حوصلوں کی کمی ان ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ لوگ الجھتے چلے جا رہے ہیں تو کسی بندے کو صبر کی نصیحت کر دینا اس سے خیر کا مشورہ دے دینا وہ آپ کے سامنے شکوہ کر رہا تھا کہ میرا بھائی بڑا ظالم ہے تو آپ نے اس کو کہہ دیا نہیں یار نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے تو بچپن میں دیکھا تھا وہ تیرے بغیر روٹی نہیں کھایا کرتا ایسی بات ہی کوئی نہیں میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے وہ تیرا بڑے خیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے آپ کا اچھا مشورہ دینا اچھی رائے دینا اس بندے کے دل کو تسلی دے دینا یہ ایک بہترین تعاون ہے اور یہ اللہ سے صرف یہی کام نہیں کرتے کہ جو بندہ آیا اس نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں تو پیر صاحب نے دعا کر دی تو اولاد ہو گئی یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے اصل تو شیخ کا کام یہ ہے
کہ کسی شخص نے آ کے کہا جناب میں سارے حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں سے ہو آیا ہوں، تو وہ تعاون کیا کرے؟ اس کو سمجھائے کہ اگر سب جگہ ہونے کے باوجود بھی تیری دلی خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر شریعت تجھے کہتی ہے کہ تو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اس کا ذہن بنایا جائے، اسے بتایا جائے، اس کو ذہنی طور پر اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے اس کو یہ نصیحت کی جائے کہ پھر رب جس حال میں تجھے رکھتا ہے تو اس حال میں راضی رہ۔ یہ صوفیاء کا ذمہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رواج بنایا جاتا ہے وہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ ہو پیر صاحب کے پاس گئے تو فلاں کام کہیں سے نہیں ہو رہا تھا، پیر صاحب کے پاس گئے تو ہو گیا۔ تو یہ کیا کمال ہوا؟ یہ کون سا کمال ہوا؟ کام تو کئی دفعہ احمد صاحب کے کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، اس کو پیر مان لینا کیا ہے؟ وہ کمال ہے کہ فلانا طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو پیر صاحب کے پاس گئے تو آرام آ گیا، تو آرام تو ڈاکٹر صاحب سے بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو ضمنی چیزیں ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے دم سے اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، انکار نہیں، لیکن اصل کام ہے نہیں یہ والا صوفیاء۔ منہج اور معیار اور سٹیٹس صوفیاء کا یہ نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ، ان کا معیار تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہنے لگے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ تو تیرے لیے اور مشکلیں پیدا کر دے گا، اس لیے کہ تجھے کہے گا جلدی کر، اللہ کی بارگاہ میں جا، وہاں دوست کا جلوہ ملے۔ تو ذہنی تربیت کرنا، فکری طور پہ لوگوں کو تسلی دینا، فقیری میں جینے کا طریقہ سکھانا، عشرت قدوں سے لوگوں کا ذہن موڑنا، تھوڑی روٹی پہ گزارے کا سبب دینا، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ والوں کا سلیقہ ہے کہ وہ لوگوں کو، لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب تو بہت سارے مشائخ کے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کے کئی دفعہ آزمائش میں بندہ آ جاتا ہے کہ یار کبھی اس طرح کا میرا بھی کچھ چکر چل جائے گا تو بڑی بات ہے۔ عزیز بھائی، اللہ کے نیک بندے وہ تو قائل کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا تعاون ہے اگر کوئی بندہ یہ۔ اور اس کے بعد اگلی بات کی آتی ہے فکری تربیت کے ساتھ ساتھ کہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو تربیت دیتے ہیں، اس کو یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ تو نے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے، تو نے اہل خانہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، درگزر اپنی زندگی میں اپنا لینا، یہ سبق دیتے ہیں۔ یہ وہ والا تعاون ہوتا ہے جن سے انسان بڑی حد تک اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے کہ میں نے ان سارے حقوق کو ادا کیا تو اللہ میرا مجھ سے راضی ہو گیا۔ تیسرا تعاون جو اولیاء اور صوفیاء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو نا وہ تکبر کی دنیا سے کھینچ کے عاجزی کی دنیا میں لے آتے ہیں۔ جب تک انسان میں تھوڑی سی بھی کہیں کسی کونے خدرے میں انا باقی رہتی ہے نا، اس وقت تک بندہ تکلیف میں رہتا ہے۔ یعنی یہ بیماری ہے نا جی، میں آیا میرا پروٹوکول نہیں کیا، میں آیا کسی نے گاڑی نہیں کھولی، میں آیا کسی نے فلانا کام نہیں کیا، یہ سارے دھوکے ہیں۔ بندہ اس میں الجھ جاتا ہے تو خرابی کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ ہر جگہ پروٹوکول ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور وہ پھر اس چکر میں لگ۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اسٹیج پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے، انہیں پیچھے بیٹھ کے محفل سننی پڑے تو بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ نا گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں نقیبے محفل کو کہ میں آ گیا ہوں، تو میرا اعلان ہی نہیں کیتا دیتا، پریشان ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ جو طبیعت ہے نا، مزاج ہے، اس کے اندر اللہ کے بندے کی شان کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ خواتین سے تو کہیں کہ وہ مثلا کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں معاملہ کرتے والا ہوگا، اللہ جزائے خیر دے۔ خواتین ذرا تھوڑی مہربانی کریں۔ میرے عزیز، دو ایک باتیں صرف عرض کرنی ہے، بات سمیٹنے لگا ہوں۔ بھائی، سب سے پہلے تو وہ یہ چیز آپ کے اندر سے ختم کرتے ہیں، آپ کو وہ نکال دیتے ہیں اس انا کی دلدل سے جو رشتوں میں، عقیدتوں میں، ادب میں، احترام میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اسے نکال دیتے ہیں۔
بندہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا ذہن بن گیا نا میں ہیڈ ماسٹر ہوں، تو پھر بندہ گھر بھی ہیڈ ماسٹر ہی بنا رہتا ہے. وہ مطلب اس کا ذہن ہے نا میں پیر صاحب ہوں، اس کا دل کرتا ہے میں جاؤں تو بیگم میری بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے، اماں بھی مجھے سلوٹ کرے. تو ٹھیک نہیں چیزیں. جج کئی دفعہ گھر جا کے بھی کہتا ہے کوئی فیصلہ کرانا ہے تو کرا لو. یہ کمزوری ہے. آپ تقدس سمجھے رشتوں کا کہ کہیں آپ پیر ہیں تو کہیں آپ مرید بھی تو ہیں نا، اور کہیں آپ باپ ہیں تو کہیں آپ بیٹے بھی تو ہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مناسب دیے ہیں ان سب کا آپ خیال کریں، ہر رشتے کے تقدس کو پہچانیں. یہ انا والا جھگڑا، لڑائیاں، فسادات، دنگا، مجھے پوچھا نہیں، مجھے بلایا نہیں، میرا خیال ہے جو کسی بھی آستانے سے وابستہ ہے اگر وہ سسرال جا کے رٹا ڈالتا ہے نا کہ لو جی تسی میں عزت ہی نہیں دیتی، چائے کی ٹائم نہ دیتی، تو پھر کسی پیر کا مرید نہیں ہے. اس لیے کہ جو رٹے ڈالے وہ کہے کا فقیر ہے، وہ تو رٹے ڈال رہا ہے. اس نے تو سسر بیچارے کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، اس کی تو ساس ادھار پکڑتی پھرتی ہے کہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا مصیبت کھڑی کرے گا. تو یہ تو توڑ ڈالنا چیزوں کو. اور اس کا حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ اس دور کے صوفیاء کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے بڑا قریب نبی کریم کے زمانے سے فیض پایا تھا. صوفیاء میں جو قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ؟ یہ بھی ایک تعاون ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے جو اللہ کے بندے کا ذہن سازی کرنا. پڑوسی یہودی تھا تو وہ کیا کرتا کہ وہ نا اپنا سارا گند پر نالا لگا کے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے گھر پھینک دیتا. ساری گندی شاپروں میں گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ کون نے کہتے میں درویش کا مرید ہوں، یعنی گاڑی آگے لے جانے پہ لڑ پڑا ہے اور کہتا میں طریقت کا ماننے والا ہوں. وہ کہاں سے پھول شروع ہوئے پیر صاحب کے، اور 6 کلومیٹر تک پھول ہی پھول، 20 گاڑیاں آگے 100 گاڑی پیچھے، ادھر بندے ادھر بندے. یہ کیا کہتے فقیر آ رہا ہے. یہ کون سا فقر کا طریقہ رہ گیا ہے؟ فقیر تو ان چیزوں سے بڑا دور ہوتا ہے. پیر اور وزیر میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھ لو. یہ کوئی منصب ہے شیخ کا؟ عزیز دوست، حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے آدمی کے، محدثین کے بھی استاد اور صوفیاء کے بھی استاد، کچرا پھینک جاتا ہے آنے والا اور سارا گھر آپ کا آلودہ ہو جاتا ہے. ہر روز پھینکتا ہے، ہر روز پھینکتا ہے. آپ نا لڑائی کر کے کسی بندے سے جیت نہیں سکتے. میری بات پہ توجہ ہے؟ موبائل سے زیادہ اگر کبھی آپ مجھے دیکھیں نا تو فائدہ زیادہ ہو. آپ لڑائی کر کے جیت نہیں سکتے. کسی نے ایک بات کی تو آپ کو 3 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 6 کر دے گا. تو پھر اب وہ 6 کرے گا تو آپ کو 9 کرنی پڑیں گی. تو لسی پہ لڑائی، جتنا مرضی پانی ڈال لو جتنی مرضی بڑھ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن لڑائی بہترین کون لڑتا ہے؟ اس نے ایک بات کی آپ چپ کر دیں، پھر 2 اور کرے گا آپ چپ کر دیں، تو 4 اور کرے گا چپ کر دیں. 6 کرنے کے بعد پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا تو میں نے پاگل سمجھنا ہے. اب وہ بولتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے لڑائی کر کے سامنے والے کو پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضور کا فرمان موجود ہے جو چپ رہا وہ بچ گیا. تو وہ آپ سے کہے آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو آپ اسے کہیں اس لیے نہیں بولتا کہ مجھے درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیلے. یہ کام تو ساری دنیا ہی کرتی ہے کہ جیتنا ہے. وہ کرنا چاہیے جو کم لوگ کرتے ہیں. جتن جتن تے ہر کوئی کھیلے او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پہندہ ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن اب اس نے روز کوڑا پھینکا، روز کوڑا پھینکا، روز کوڑا پھینکا. اس کا خیال تھا بابا بولتا ہی نہیں. یہ کبھی تو آئے نا، آئے ہائے تھک گیا یہودی کوڑا پھینک پھینک کے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے. وہ تھک گیا کوڑا پھینک پھینک کے. ایک دن نا جب پوری طرح تھک گیا تو خود ہی دروازے پہ آ گیا. کہنے لگا حضور مہینوں بیت گئے میں آپ کے گھر روز کوڑا پھینکتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے نہیں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
جو غصہ پی جائیں، لوگوں سے درگزر کریں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اور فرمایا تو روز کوڑا پھینکتا ہے تو میں نے ایک جھاڑو ایک دابڑا رکھ لیا ہے، تو پھینک دیتا ہے میں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ تقریر نہیں لمبی کی، لمبی داستان نہیں سنائی، دو ہی جملے، علم و بس کری ہو یار، آئی کوئی حرف تینوں درکار، دو ہی جملے۔ کہنے لگے جھاڑو رکھ دیا، دابڑا رکھ دیا، اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ لفظ کہہ کے حضرت عبداللہ ابن مبارک آگے بڑھے تو وہ دوڑ کے قریب آیا، کہنے لگا سونے پہلے میں نے دین سنا تھا، آج میں نے دین دیکھ لیا، مجھے کلمہ نہیں پڑھا دیتے۔ اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو پھر آستانے اور خانقاہ سے وابستہ ہونے کا تو معنی کوئی نہ رہا۔ اگر آپ نے آج تک بھائی کو معاف ہی نہیں کیا، آپ کی صلح ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ، رٹا ہی رٹا ہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ چوتھی اور آخری بات سنیں، اللہ کے بندے اپنے گھر میں چراغ تھوڑا بھی جلے نا تو وہ دوسرے گھروں میں اجالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھ بڑے ہیں دنیا میں، لیکن تقسیم بڑی خوفناک ہے ہمارے وطن کے اندر۔ ایک بندے کا روز کا خرچہ ہزاروں میں ہے، اور ایک کا حال یہ ہے کہ رات کو اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ میٹنگ ہو رہی ہے میاں بیوی کی، بچے ایک کمرے میں سو رہے ہیں اور میاں بیوی میٹنگ کر رہے ہیں کہ سویرے بچے ہمیں اسکولے جانا ہے، کہ پراٹھے آنے کی ہو کوئی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ شام کو تھوڑا ڈالا کر تاکہ صبح بچوں کا۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ رب کریم کے بندوں نے نہ لٹا دیا، ان کی سخاوت یہ تھی کہ وہ قرضے لے کے، قرضے یعنی پہلے جو کچھ ہے وہ تو دے چکے اللہ کی مخلوق کو، اور اس پر حدیث شاہد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک اور انصاری صحابی بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، کبھی حضور کے خزانے میں خالی ہو سکتے، لیکن یہ امت کے لیے نہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہارے لیے یہ بھی دستور بن جائے۔ کریم فرمانے لگے آج تو میرے پاس ظاہراً ہاتھ میں بظاہر کوئی چیز نہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر تو ہاتھ خالی ہے۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلانے دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ لے لے، جو چیز تجھے چاہیے میرے نام پہ، اندر رکھ کے نہیں، کروڑوں جمع کر کے نہیں، سارا کچھ دے چکے، پھر بھی کہا میرے نام پہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ تو ہمیں اس کا مکلف نہیں کرتا، مطلب شریعت کا حکم تو یہی ہے نا کہ ہے تو دے دو، نہیں تو معذرت کر لو۔ تو یہ دین کے اندر یہ والا رب تو اس کا مکلف نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ایک انصاری سے آدمی تھے، وہ بولنے کہنے لگے نہیں نہیں حضور آپ دیجئے، بانٹیے، آپ کا رب آپ کو بڑے ہی خزانے عطا فرمانے والا ہے۔ اس انصاری کی بات پر حضور راضی ہوئے۔ سبق ہمیں کیا دیا کہ اگر کوئی ایسا مجبور آ جائے کہ جس کی مجبوری اس حال کی ہو، تو پھر یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ میں تو عشرت قدے میں بیٹھا ہوں مجھے کیا لگے، پر میں کبھی وجود پر قرضہ بھی چڑھ جائے تو دیکھنا کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اور میں عرض کروں آپ سے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ نیک ہے، اچھا جی کس طرح کہتے ہیں؟ تہجد میں اٹھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہترین نیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث کیا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ جو تھوڑے سے کالم یونیورسٹی سے منسلک نوجوان ہیں یہ میری بات پہ غور کریں۔ آپ جاتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کے پاس، وہ آپ کو کچھ نفسیات کی چیزیں سکھاتا ہے، لیکن یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس سے زیادہ اس مضمون پر مزید کسی اور نفسیاتی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اتنے بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو بندہ ویلفیئر کہہ دے گا، آپ کو بندہ کھلے دل والا کہہ دے گا، آپ کو مسخی کہہ دے گا، اس سے زیادہ بڑے لفظ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ایک بندے سے کہے گا میری طرف دیکھو جاؤ، اور میری طرف دیکھو، اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تو میری خبر لینے نہیں آیا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔
رب ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں کھلائی، مجھے ضرورت تھی تو کپڑے ہی نہیں لے کے آیا۔ بندہ برجستہ عرض کرتا ہے مالک تو نہ کھائے نہ پیے نہ بیمار پڑے، تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ اور سنگیو نماز ذوق شوق سے پڑھو، لیکن یہ والا دین بھی ضرور سیکھو۔ حضور فرماتے ہیں رب اس بندے سے کہے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو تیری ساتھ والی سائڈ پہ ایک شخص رات کو بیچارہ سوکھی روٹی کھا کے سوتا تھا، بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ وہ تیرا بچہ بڑے مہنگے اسکول میں پڑھے تو وہ جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے اور کہتا ہے 2 روپے کا پانی پی لو، تو وہ بھی تو کسی کا پتر ہی ہے، اس میں بھی تو ٹیلنٹ ہی ہے نا۔ کبھی جا کے دیکھنا موٹر سائیکل کا کام سیکھنے کے لیے جو بچہ آیا بیٹھا ہے اس کو بھی کبھی جا کے ملاقات کا 3 تھپڑ استاد ایک غلطی پہ مارتا ہے، لیکن ماں مجبور ہے کیا کرے۔ یہ خدمت خلق کے جو ذائقے ہم نے نا، ہم بڑی خدمت بڑی سخاوت کرتے ہیں۔ اچھا جی کیا سخاوت کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اگر 50 لاکھ ہو تو اس میں سے میں 2000 دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، یہ سخاوت ہے۔ 5000 روپیہ جمعے والے دن لے کے آتے ہیں، کبھی پیچھے سے اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں۔ اپنا ذوق بنائیں، تبھی ہے۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کی سارا بغداد عزت کرتا تھا، ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک بغداد کا تاجر کہتا ہے مجھے بابا جی اچھے نہیں لگتے تھے، میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ میں جمعہ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر جمعے پر یہ فرض خالی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد میں ضروری بھی فرض پڑھ لیں گے، باقی نماز کوئی اپنے گھر میں اجلے میں پڑھ لے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، لیکن بس بدگمانی آپ جہاں بھی پیدا کرنا چاہیں کر لیں، اور مثبت ذہن جہاں بھی بنانا چاہیں بنا لیں۔ کہتے ہیں ہر جمعے چلے جاتے تھے تو میں ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، کہ مجھے کسی نے سمجھایا کہ یار کوئی بات ہے کرنے والی، کو وجہ ہو تو بندہ بگڑتا ہے۔ خیر ایک دن میں نے سوچا میں نے پیچھے جانا پتہ کرنا ہے بابا اگر جمعے کی فرض پڑھ کے فوراً جاتا ہے کہاں؟ کہتے ہیں نماز پڑھی تو میں بھی پیچھے ہو لیا حضرت کے۔ حضرت جمعہ پڑھ کے جلدی سے ایک دکان پہ گئے، کباب خریدے، میں نے بدگمانی کی، میں نے کہا کھو بھوک نے ستایا تھا پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو روٹی نے پریشان کیا تو سنت اور نفل چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو نان بھائی کی دکان سے نان خریدے تو میں نے کہا دیکھو جناب، پھر وہ نا جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا یہ کہیں سبزے پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں گے، لیکن تھوڑا سا سفر گزرا تو کچی آبادی آ گئی، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اس میں لکڑی کا دروازہ بوسیدہ تھا، باہر سے کنڈی سادی سی تھی، حضرت نے دروازہ کھولا اور میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک فالج کے مریض بوڑھے بابا جی چارپائی پہ لیٹے ہیں۔ حضرت بشر عافی نے پہلے تو مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور اپنے امامے کا پلو بھگو کے بابے کا منہ دھویا، اور پھر پہلا لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، آج دیر ہو گئی، جمعہ تھا نا، لیٹ ہو گیا مسجد میں، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ پر تو بجلیاں گری، میں تو تڑپ گیا۔ اب وہ بابا جی بولے کہنے لگے 14 سال ہو گئے بشر عافی تو روز آتا ہے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے، تو کب تک آئے گا؟ تو حضرت شیخ رو پڑے، فرمانے لگے بابا یہ جو ساری دنیا میں رب نے میری عزت بنا دی ہے نا، یہ اس لیے بنائی ہے کہ میں تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ کی مخلوق مجھ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی مخلوق پیار کرتی ہے۔ عزیز بھائی یہ اللہ کی مخلوق، وہ شخص کہتا ہے جب حضرت باہر نکلے تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے کہا بابا جس کو میں آپ کی کمزوری سمجھتا تھا وہ تو خوبی نکل آئی ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی خوبی نکل آئی ہے۔ تو حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بس میں نے ڈیوٹی جانی ہے، ذہن بنایا کہ رب کے بندوں کی خدمت کرو تو اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں روپے سے کسی کی خدمت ہو سکتی ہے، آپ جہاں تک ہو سکیں مخلوق کے خدا کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیں،
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس آستانے کو آباد فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام سیدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی قبلہ شاہ جماعت نقشبندی طریقت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ہر ادا سنت جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسی پیرے طریقت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. مل کے یہ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آقا کی رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کی راہ کے والے آقا کی رحمتوں کے تاج والے
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین آقا جی ایک اور عرض کرے ہمیں ایک اور عرض کرے ہمیں میرے مولا جانے کرے ہمیں میرے مولا جانے کرے ہمیں کلمہ آپ کا کرے ہمیں بات اسی کی یوں کہیں ہمیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدیقہ آلِ رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سب دوست اپنی جگہ پہ تشریف رکھو، گوڈے گوڈے مار کے بیٹھنا ہے، دعا ہوئے گی الحمدللہ، اور اعلان میں سماعت فرماؤ۔ الحمدللہ نماز ظہر تو بعد جری نشست نماز ظہر تو بعد شروع نہیں کی او دے اندر الحمدللہ لاہور دی سرزمین تو عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبداللہ ثاقب تشریف لاکے بہت اچھا پڑھتے بہت عبداللہ ثاقب صاحب زینت القرہ نجم القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد برخودار صاحب جرے قاری حضرات نے جانتے نے انہاں دے صاحبزادہ صاحب نے عبداللہ ثاقب صاحب تشریف لا کے نماز ظہر تو بعد اپنے خطاب نال تواڈے دلاں نوں منور فرمان کے تمام دوست تھوڑی دیر جہاں ٹہل قدمی کمر سیدھی کر لو، نماز ظہر بعد جماعت ادا کر کے اس سے جگہ تے تشریف اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب کا خصوصی خطاب ہوئے گا۔ بڑی محبت نال سماعت فرمائیو۔ ہون دعا واسطے میں قبلہ پیر صاحب نو عرض گزار ہے، قبلہ پیر صاحب دوستو دعا تو پہلا ایک گزارش، حضرت مولانا پیر اجمل رضا صاحب نے بہت سونا بیان فرمایا اور انہوں نے دسیا کہ درویشاں دیاں تے اولیاء دیاں نشانیاں سخاوت، خیر خواہی تے اللہ کی مخلوق نو مطمئن کر کے اللہ کی طرف راغب کرنا۔ میں انہوں دی گفتگو دے دوران اس چیز وال غور کر رہا تھا کہ جو وہ بیان فرما رہے ہیں میرے سامنے میرے شیخ کامل حضور قبلہ عالم
غوث زمان، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، مخدوم الکاملین، تاجدار سخاوت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ اللہ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زندگی پاک دے گوشے جڑے نے وہ سامنے آ رہے سن کہ وہ حضرت دستے سن کہ اللہ دے جڑے مقبول بندے نے سخاوت انہاں دا بڑا بڑا وصف ہوتا ہے۔ میرے حضور شاہ لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے گھر نوں 2 باری درویشاں دی زبان وچ کہندے نے کہ جلاب دیتا سی، مطلب یہ کہ آپ نے 2 باری اپنے دے پاس جو نقد یا قیمتی عطیات سن، جو قیمتی اشیاء سن، آپ نے ساریاں اللہ دی راہ تے تقسیم فرما دیا۔ اور حضور شاہ لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی یہ شان سی کہ آپ ہر قوم والے نوں سادگی، سنت دی تعلیم، معاف کرن دی تعلیم، حسن اخلاق دی تعلیم دیندے سن۔ اور میرے حضور شاہ لسانی دا یہ بھی وتیرا سی، آپ نے اپنے آپ کو گم رکھیا ہوئے، ہر موقع تے عاجزی دا اظہار کیتا ہوئے۔ آپ دی نشست و برخاست دا یہ عالم ہوندا سی کہ آپ دے غلام اگے اگے ہوندے سن تے آقا سب تو پیچھے ہوندے سن، آقا سب تو پیچھے ہوندے سن۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح میرے حضور قبلہ پیر سید علی حسین شاہ نقش لسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جانن والے جانتے ہیں، اے علی پور شریف کا سٹیج ہوئے، جناب پروگرام ہوئے تے میرے شہنشاہ کدی اوتھے عام بندیاں دے وچ بیٹھے ہوئے نے، سب تو پیچھے بیٹھے ہوئے نے، محفل دا لاڑا تے تاجدار جڑا وہ پیچھے بیٹھا جاوے، وہ پھر درویشی والا رنگ ہے کہ اپنے آپ کو اگاں نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو پیچھا کر کے عاجزی دا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ضرورت نہیں رہ جاتی، انہوں کی درویشی اس گل کی محتاج نہیں ہوتی کہ وہ کی ہو کے بہن یا انہوں کا استقبال ہوئے یا ایسا ہوئے۔ جو میں دسن کا مطلب ہے کہ جو حضرت صاحب بیان کر کے گئے ہیں وہ 100% میرے شاہ لسانی کے رکھے لسانی میں نظر آتا۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سانو اپنے بزرگوں نے نقشے قدم سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے اللہ، اس محفل پاک کے اندر جو کلام مجید فرقان حمید پڑھیا گیا، جو نعت شریف پڑھی گئی، جو واضح و بیان کیتا گیا، جو سامعین نے سنیا، یا اللہ یہ تمام امور خیر فقط تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیرے تو علاوہ اس کے اندر اور کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ تمام امور خیر نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل نال، کرم نال، رحمت نال جو تو اس دا ثواب عطا فرمانے۔ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً حضور نور رحمت للعالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی شان سے پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ میری سرکار دے وسیلہ و جلیلہ دے نال اس دا ثواب تمام انبیاء اعظام، میری سرکار دے والدین طیبین، میری سرکار دے تمام صاحبزادے، میری سرکار دے تمام صاحبزادیاں، میری سرکار دے تمام صحابہ، عشرہ مبشرہ، مجاہدین کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ختم نبوت، یا اللہ سب کو پیش کرنے قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس دا ثواب سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے جمی مشایخ میں پیش کیتا قبول منظور فرما، بالخصوص حضور شاہ لسانی، نقش لسانی، نقش لسانی اور تمام مشایخ طریقت میں پیش کرنے میرے اللہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس پاک محفل میں قبول فرما۔ یا اللہ اس اندر جو اللہ دے رسول دا فرمان سنایا گیا ہے، یا اللہ سانو اس دے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سانو بزرگان دین دی تعلیمات تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی فکر نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحیح درویشی دا رنگ اپنان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سونے عرس پاک دا صدقہ تے سونے لاڑیا صحیحاں تے سیدہ دا یا اللہ سب بیماراں نوں شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب حاضرین دے نیک ارادے پورے فرما، نیک مقاصد پورے فرما، نیک حاجتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ تمام زائرین جڑے پہنچ چکے نے یا رستے وچ نے، یا اللہ سب دے اوتے اپنا فضل تے کرم فرما، سب نوں خیریت و عافیت نال منزل مقصود تے پہنچا۔ یا اللہ سب نوں واپس بھی اپنے گھراں دے خیر و عافیت نال پہنچا۔ یا اللہ
جو حاضرین دا دلان اندر نیک خواہشات نے سونے محبوب دا صدقہ پوریا فرما یا اللہ تیرا اعلان ہے تو کہنا ہے کہ میرے کو منگو میں تو انہوں عطا کرنا وا یا اللہ اسی تیرے محبوب بندے دی بارگاہ وچ پہنچ کے تیرے محبوب بندے دے وسیلے دے نال تیرے کو طلب کرنے ہاں یا اللہ جمی حاضرین دے نیک ارادے پورے فرما نیک مقاصد پورے فرما بے اولاداں اولاد نورینہ عطا فرما بالخصوص میرے اللہ حضور کی بلا وارث فیضان لسانی اکس نقش لسانی اولاد نورینہ دے نال بہرہ مند فرما یا اللہ آپ اولاد نورینہ عطا فرما میرے مولا کریم اور جنہ دیا بیٹیاں نے میرے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرما یا اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در اقدر دی حاضری عطا فرما اپنے گھر بیت اللہ شریف دا طواف و زیارت عطا فرما یا اللہ ساڈے سب دا خاتمہ ایمان تے فرما نبی پاک کی پکی سچی محبت عطا فرما یا اللہ زندگی شان نال موت ایمان نال عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین